السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چھوٹا سا کلینک تھا۔ اکثر کنواری لڑکیاں ابارشن کے لیے آتی اور میں زیادہ پیسے لے کر ان کا بچہ ضائع کروا دیتی۔ ایک دن ایک آدمی 15 سالہ لڑکی کو میرے پاس لایا۔ میں نے 20,000 میں ابارشن کروانے کی حامی بھری، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کو لے کر اندر گئی، میری چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ لڑکی بہت خوشی خوشی اپنے چھوٹے سے گلے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک آدمی ایک کم عمر لڑکی کو یہاں لے کر آیا ہے۔ میں بہت خوش ہوتی تھی جب میرے پاس اس طرح کے کیس آتے تھے۔ مجھے مریضوں سے زیادہ ایسے کیسز میں خوشی بھی ملتی اور پیسے بھی۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ غلط کام کروانے کے لیے آئے ہیں اور میں پہلے ہی تیار تھی، کیونکہ میں منہ مانگے پیسے مانگنے والی تھی۔ آدمی اندر آیا، لڑکی باہر ہی بیٹھی تھی، تو اس پہ اپنا چہرہ نقاب میں چھپا کے رکھا تھا۔ اس طرح کے لوگ اکثر چہرہ چھپا کر ہی آتے تھے۔ میں نے اس آدمی سے ڈیلنگ سٹارٹ کر دی۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی ڈیل ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو اندر بھیجنے کی بات کی۔ میں نے کہا بھیج دو اور خود بیٹھو اور کچھ دوائیاں ہیں وہ لا کر دے دو۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری ہی۔ میرا نام حمیرہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسے موڑ پر آ کر رک جاتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ میری زندگی کا وہ موڑ اس دن آیا جب میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت میں ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پڑھائی جاری تھی، کچھ اسکالرشپ کی مدد تھی اور کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ تھا کہ کسی طرح اپنا تعلیمی سفر طے کر رہی تھی۔ ہم کوئی امیر لوگ نہ تھے، بس سادہ سے حالات میں گزر بسر ہوتی تھی۔ بابا جان کی وفات کے بعد جیسے کائنات ہی بدل گئی، ہر طرف اندھیرے چھا گئے۔ میں 5 بہنوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ سب بہنیں جوان ہو رہی تھیں اور ماں شوگر کی مریضہ تھی۔ ایک دن آیا جب مجھے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ دل تو چاہتا تھا کہ بابا جان کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتی، لیکن حالات نے جیسے ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز پر بٹھا دیا۔ اب میرے ذمے ماں کا علاج، بہنوں کی پرورش اور گھر کا خرچ تھا۔ چند دن تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر سوچا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرہ مخصوص کر کے ٹیوشن کا کام شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک محنت کرتی رہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ٹیوشن سے اتنی آمدنی نہ ہو سکتی کہ پورے گھر کا خرچ نکلتا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کلینک کھول لیا جائے، کسی کو کیا پتہ تم ابھی مکمل ڈاکٹر نہیں ہو۔ ویسے بھی میرے پاس گریجویشن میں صرف 4 مہینے رہ گئے تھے۔ دل میں تردد تھا، سچائی اور جھوٹ کے درمیان لٹکتی رہی۔ لیکن جب ماں کی دوائیوں کے خالی ڈبے اور بہنوں کی اداس آنکھیں دیکھتی تو دل کٹ سا جاتا تھا۔ ایک دن ایک میڈیا والے سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی تنگ کرے تو اس کا حوالہ دے دینا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نہ جانے کیوں اس کے الفاظ نے مجھے ایک عجیب سا حوصلہ دیا۔ ادھر ادھر سے قرض اٹھائے، زیور گروی رکھوا دیا اور پھر چند جان پہچان والوں سے مدد لی اور ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا۔ شروع میں کلینک بالکل سنسان رہتا تھا، گھنٹوں کوئی مریض نہ آتا۔ دل میں خوف تھا کہ شاید یہ غلط قدم اٹھا لیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ لوگ آنے لگے۔ 1-2 مریضوں نے جب اچھا رزلٹ دیکھا تو دوسرے بھی آنے لگے۔ گھر میں چولہا جلنے لگا، دوائیوں کا بندوبست ہو گیا، بہنوں کو جیب خرچ ملنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب بنا محنت کے سب کچھ ملنے لگے تو انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔
میں نیم حکیم تھی اور اندر سے جانتی تھی کہ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے۔ دل میں کبھی کبھی خلش ہوتی، لیکن حالات کی تنگی نے ہر جذبے کو دبا رکھا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، کلینک بند کرنے والی تھی کہ دو خواتین آئیں۔ ایک جوان سی لڑکی تھی اور ساتھ میں ایک درمیانی عمر کی عورت جو لگتا تھا کہ ہاسٹل کی وارڈن تھی۔ دونوں کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ انہیں ایک کام کے لیے مدد چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے آہستگی سے کہا کہ حمل ضائع کروانا ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا میں ایسے کام نہیں کرتی، یہ بہت رسکی ہوتا ہے۔ وہ عورت سمجھانے لگی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم منہ مانگی رقم دیں گے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن پھر سوال کیا کتنے پیسے دو گی؟ وہ بولی جتنے مانگو گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا 50,000۔ دل تھا کتنی بڑی رقم دے کر کون کسی پر اعتبار کرے گا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے پرس سے نکال کر نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ دل سوچ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر جب ماں کے چہرے کی فکر مند جھریاں یاد آئیں، بہنوں کی اداس نظریں ذہن میں آئیں تو دل سخت ہو گیا۔ میں نے وہ کیس کر دیا۔ لڑکی خوش ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے والد نے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، نہ خوشی تھی نہ کوئی افسوس، بس ایک عجیب سا خلا تھا دل میں۔ دن رات تو گھر بنانے جا پہنچی تھی۔ خاموشی سے وہ پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں حیرت سے دیکھنے لگی۔ پوچھا کہاں سے آئی؟ میں نے کہا بس اتنا کہ اللہ نے مدد بھیجی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہنوں کو بلایا اور کہا سب کے کپڑے بنیں گے۔ دو بہنیں سائرہ اور مائرہ، جن کی پڑھائی بابا جان کی وفات کے بعد رک گئی تھی، ان کے دوبارہ کالج میں داخلے کی بات بھی ہو گئی۔ باقی دو بہنیں ابھی چھوٹی تھیں، ان کے لیے کتابیں اور نئے جوتے خریدنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ وہ رات کبھی مجھے نہیں بھولتی۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے پہلی بار اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا تھا۔ وہ 50,000 روپے میری زندگی کا سب سے بڑا سودا تھا۔ ایک ایسا سودا جس نے ایک اندیکھے راستے پر دھکیل دیا، ایک راستہ جس پر چلتے ہوئے نہ کوئی منزل نظر آتی تھی، نہ کوئی واپسی کا امکان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک بار جھوٹ کے دلدل میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ دلدل اسے اندر ہی اندر کھینچتی چلی جاتی ہے۔ میں اس دلدل میں اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو برائی کے دلدل میں گر جائے وہ پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ شروع میں تو بس ایک غلط قدم تھا، ایک بار کا واقعہ تھا، لیکن پھر یہ ایک عادت بن گئی۔ پہلے جب میرے پاس ایسی کوئی لڑکی آتی تو دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ ضمیر جھنجھوڑتا تھا کہ یہ جو کر رہی ہے غلط ہے، لیکن پھر جب ہاتھ پر منہ مانگی رقم رکھی جاتی تو وہ ساری آوازیں جیسے کہیں دب سی جاتی۔ شروع میں ہفتے میں ایک آدھ کیس آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھنے لگی۔ ایک مہینے کے اندر اندر یہ معمول بن گیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مصیبت زدہ چہرہ میرے کلینک کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتا۔ میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتی تھی، منہ مانگی قیمت لیتی اور اپنا کام کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ یہ سب کر کے میں کیا بن رہی ہوں، لیکن پھر اپنی ماں کے چہرے پر آئی خوشی، بہنوں کے تن پر آئے نئے کپڑے اور گھر میں آنے والی خوشحالی دیکھ کر دل کی آواز کو دبا دیتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا شاید میں ہی سب کی نجات دہندہ ہوں۔ جو لڑکیاں اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے خوف سے مجھ تک آتی تھیں، ان کے لیے میں امید کی ایک کرن تھی۔ میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتی کہ میں تو بس ان کی مدد کر رہی ہوں، ورنہ معاشرہ تو انہیں جینے بھی نہ دے اور ان کے خاندان کو برباد کر دے۔ اس خود ساختہ جواز نے میرے دل پر لگے ہر زخم کو مرہم دے دیا۔ پیسے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب میرے کلینک پر مہنگے موبائل فون رکھنے والے
امیر گھرانوں کی بیٹیاں بھی آنے لگیں۔ کبھی کبھی انجان نمبر سے کال آتی کہ ہمیں ایک پرائیویٹ اپائنٹمنٹ چاہیے تھی۔ میں اپنی فیسیں بتا دیتی اور مقررہ وقت پر کام مکمل کر دیتی۔ پیسے لیتے وقت دل میں کوئی کپ کپی نہ آتی۔ اب تو یہ سب ایک مشین کی طرح ہوتا جا رہا تھا، جیسے کوئی مخصوص سا عمل ہو جس میں دل، دماغ اور احساسات کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ گھر کے حالات سنورنے لگے۔ بہنوں کی پڑھائی دوبارہ سے شروع ہو چکی، ماں کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر ملنے لگے تھے، راشن پانے کی فراوانی تھی، نئے پردے، نئے برتن، نئے کپڑے، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن یہ سب کسی کی سچائی کے بغیر تھا، ایک جھوٹ پر مبنی خوشحال، ایک دھوکہ جو میں خود اپنے آپ کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے سوال کر ہی لیا، بیٹی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی ہو؟ اس لمحے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا تھا۔ دل دھک دھک کرنے لگا، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ لیکن تب میری چھوٹی بہن سائرہ نے بڑی ہوشیاری سے بات سنبھالی۔ امی سے کہہ دیا، آج کل باجی کی محنت رنگ لا رہی ہے، بیماریوں کا دور ہے، ڈاکٹر بننے والے تو ویسے ہی قسمت والے ہوتے ہیں، ان کی دکان تو ہمیشہ چلتی ہے۔ ماں نے ہنس کر سائرہ کی بات کاٹ دی اور کہا، اللہ سلامت رکھے، بس تو خوش رہ، ہم خوش رہیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ سارے پیسے اماں کے ہاتھ میں نہیں رکھوں گی، کچھ رقم اپنے پاس چھپا کر رکھوں لگے گی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بھی تھا کہ اگر کبھی یہ سب راز کھل گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں ہوشیار ہو گئی تھی اور معاملات میں چالاکی برتنے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے کبھی مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب اندھیرے میں بستر پر لیٹے اپنے چھت کو گھورتی تھی تو ماضی کی یادیں جھلکنے لگتی تھی۔ بابا جان کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کی خواہشیں، ان کی دعائیں مجھے یاد آتی تھی، اور پھر میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی تھی کہ یہ سب بھلا دوں، لیکن دل کے کسی کونے میں چبھتا ہوا احساس باقی رہتا تھا۔ گھر میں بہنوں کی ہنسی خوشی دیکھ کر کبھی دل کو سکون ملتا اور کبھی بے سکونی کا طوفان اندر ہی اندر سب کچھ تہس نہس کر دیتا تھا۔ لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ میں مجبوری میں کر رہی ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، میں لالچی نہیں ہوں، میں بس حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ لیکن یہ سب جھوٹ تھے جو میں اپنے آپ کو دن رات بولتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب کوئی بہت ہی معصوم صورت میرے سامنے روتی بلکتی ہوئی آتی، میں ایک پل کو میرا دل بھر آتا تھا کہ میں اسے منع کر دوں، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے ہاتھ میں لفافہ تھماتی تو سارے احساسات جا گئے تھے، بھاگ جاتے۔ لفافہ کھولتے ہی دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا، چلو آج کا دن اچھا گزر گیا۔ پھر اسی پیسوں سے بہنوں کے لیے تحفے آتے، ماں کے لیے دوائیوں کی تھیلی آتی، گھر میں خوشبو بکھر جاتی۔ آج جب ماضی کی ان راہوں پر واپس چلتی ہوں تو لگتا ہے میں کہاں سے کہاں آ گئی، لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ یہ سب میری روٹین بن چکی تھی، جیسے کوئی معمول کا کام ہو، جیسے صبح اٹھنا اور رات کو سونا۔ کوئی احساس جرم نہیں، کوئی ضمیر کی چبھن نہیں، صرف ایک دن گزارنے کا طریقہ تھا۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا جا رہا تھا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم، صرف ضرورتوں کا بوجھ تھا جو ان کو پورا کرنے کے لیے ایک اندھی دوڑ۔ یقیناً مڈل کلاس لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، جب ان کی زندگی میں ذرا سی آسانی آتی ہے، جب تھوڑے سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات اور ضروریات دونوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر وہی اضافی پیسے بھی کم پڑنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میں جتنا زیادہ کما کر لا رہی تھی، گھر کے خرچے اسی رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے جس گھر میں صرف ایک موبائل فون ہوتا تھا، وہاں امی کے پاس صرف، اب ہر بہن کے ہاتھ میں
اینڈرائڈ موبائل فون تھا، اس لیے سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو چکے تھے، مصروف تھے، اور میں گھر کی ایک مشین بن چکی تھی جو بس پیسہ کماتی تھی، دن رات بغیر کسی سوال کے۔ شروع شروع میں سب کچھ اچھا لگتا تھا کہ گھر والے خوش ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، دل میں ایک عجیب سی تھکن اور خالی پن بڑھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں کھوتی جا رہی، میں خود کو کھو رہی ہوں۔ کافی دن ایسے گزر گئے۔ ایک رات جب میں اکیلی بیٹھی تھی، کچھ دیر اپنے لیے وقت نکال کر اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنے کی کوشش کرا رہی تھی، اچانک دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے جلدی جلدی کہا، بی 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 مصیبت میں ہوں اور آپ کی مدد چاہیے تھی۔ یہ جملہ میرے لیے اب نیا نہیں رہا۔ تقریباً ہر شخص جو میرے پاس آتا، اس طرح کی بات کرتا، اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی داخل ہوئی جو مکمل طور پر نقاب میں تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی سے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، ایک کیس کرنا ہے، کر دیں گے آپ؟ میں نے معمول کے مطابق بھاؤ تاؤ شروع کر دیا۔ 20,000 لگیں گے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، دے دوں گا، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ میرے دل میں ایک جھجک سی آئی، مجھے لگا شاید میں نے کم پیسے مانگ دیے، ایسے لوگ تو مزید بھی دے سکتے تھے۔ لیکن پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں نے اپنا دھیان کیس کی تیاری پر لگا دیا۔ میرے ساتھ ایک نرس بھی کام کرتی تھی جو کچھ دیر کے لیے گھر گئی ہوئی تھی، اور میں نے اسے ہی فون کر کے واپس بلا لیتا کہ کام میں آسانی ہو۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ لڑکی کو اندر بھیج دو۔ وہ بولا، جی بھیجتا ہوں۔ لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ اس کے چلنے میں ایک عجب سی لاچاری تھی، جیسے دل سے مجبور ہو کر آئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ عمر رسیدہ آدمی کون ہے؟ کیا یہی ہے اسے اس دلدل میں لانے والا؟ کتنی معصومیت لگ رہی ہو وہ لڑکی۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی ہمدردی کی لہر اٹھی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا، میں یہاں جذبات دکھانے نہیں آئی تھی۔ اس وقت میرا فون بار بار بجنے لگا، اسکرین پر امی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ دل میں ایک جھجک سی ہوئی، شاید کوئی ضروری بات ہو، لیکن میں نے سوچا گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ میں نے کال نظر انداز کر دی اور پوری توجہ کیس پر مرکوز کی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت گھر کی کسی بات میں الجھ گئی تو یہ کیس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے لڑکی کو اندر بلایا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور دل میں دعا کی، یہ کام جلدی نمٹ جائے تاکہ میں گھر واپس جا سکوں۔ دل میں ایک عجب سا بوجھ تھا، لیکن حالات اور مجبوریوں نے میرے اندر کے احساسات کو دبا کر دیا تھا۔ میں ایک بار پھر کام کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی، اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک روبوٹ کی طرح۔ میں نے جیسے ہی اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے تھے، میرا دل و دماغ بس ایک ہی بات پر اٹکا تھا کہ جلدی جلدی کام ختم ہو، میں فارغ ہو کر گھر جا سکوں۔ میری ماں کا فون مسلسل بج رہا تھا اور میں بار بار اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ چلو جلدی سے نقاب اور چادر اتارو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی اپنی جگہ پر یوں سمٹی ہوئی بیٹھی رہی، جیسے میری آواز اس تک پہنچی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ مجھے غصہ سا آیا، میں نے فون اٹھایا، ایک بار ماں سے بات کر لوں تاکہ دل بھی مطمئن ہو جائے اور یہ کام بھی مکمل کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا، امی کی گھبرائی ہوئی آواز میری کانوں میں گونجی، بیٹا سائرہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ ابھی تک کالج سے واپس نہیں آئی۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ تبھی تو تمہیں بار بار فون کر رہی تھی، امی کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھوٹی بہنوں کو بھیجا تھا ہر جگہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کہاں کہاں جاتی وہ بیچاری، واپس آ گئی۔ اللہ کرے وہ خود ہی لوٹ آئیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ امی کی باتوں سے میرا دل بیٹھنے لگا تھا،
مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ میں نے فوراً سے پوچھا، امی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کچھ غلط ہے؟ کیا کسی سے کوئی بات چیت ہوئی؟ امی نے روتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس کے فون سے کچھ سراغ ملا ہے۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماری سائرہ ایسا کرے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی میں کیا کر سکتی ہوں یہاں سے؟ میں تو آپ لوگوں کے لیے، آپ سب کے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے حرام کما رہی ہوں، اور یہ بچی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میرے الفاظ آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ دل میں غصہ، دکھ، شرمندگی سب کچھ ایک ساتھ ابلنے لگا۔ ابھی میں فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہی لڑکی جو نقاب اوڑھے بیٹھی تھی زور زور سے رونے لگی۔ میرے اندر سے ایک عجیب سا خدشہ ابھرا، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں تیزی سے اس کے قریب گئی اور کہا، اتارو اپنا نقاب ابھی۔ اور اسی وقت لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب اتارا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرے سامنے سائرہ کھڑی تھی، میری اپنی چھوٹی بہن۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا شاید میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر گیا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ سائرہ، میں نے بے یقینی سے کہا۔ آواز میری اپنی بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ باجی معاف کر دو، باجی معاف کر دو، محبت کرتی ہوں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، میرے اندر جیسے کسی نے لاوا بھر دیا ہو۔ میں دھاڑتے ہوئے چلائی، یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہاری عزت، یہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ میرے الفاظ خنجر بن کر اس کے دل میں اتر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے جو منہ میں آیا اسے سنا دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ جس ماں نے تمہیں پالا، جس باپ نے اپنی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے تمہیں پڑھایا لکھایا، تم نے انہیں یوں رسوا کر دیا۔ وہ روتی رہی، زمین پر بیٹھ گئی، میرے قدموں میں گرتی رہی۔ باجی، باجی غلطی ہو گئی، محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، محبت؟ یہ محبت ہے؟ تم نے جس کے ساتھ محبت کی وہ خود تمہاری باپ کی عمر کا ہے۔ تمہیں عقل نہیں آئی؟ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اس نے، اور تم خوشی خوشی اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا اسی دن کے لیے میں دن رات خون پسینہ ایک کر کے کما رہی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے اپنی عزت نیلام کر رہی تھی تاکہ تم میری چادر کی، عزت کی چادر کو یوں پامال کرو؟ سائرہ ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ باجی مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی وہ مجھے کہاں لے آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ شادی کرے گا مجھ سے۔ شادی؟ میں نے زوردار کہکا مارا جو زیادہ تر تڑپ کا اظہار تھا۔ تمہیں یہ دن دیکھنا بھی ضرور تھا۔ وہ شادی کرے گا؟ وہ تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہے تو کہ تمہارا وجود ہی ختم کر دے۔ سائرہ نے اپنی آنکھوں سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ باجی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے اسے زور سے گلے سے لگا لیا۔ کیوں سائرہ، ایسا کیوں؟ اس نے تھتراتے ہوئے کہا، محبت سمجھ بیٹھی تھی اسے باجی، جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی اب الزام دینا بے فائدہ ہے۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرے دل میں نفرت اور محبت دونوں ایک جگہ ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا، گہری سانس لی۔ اب غصے یا چیخنے کا کوئی وقت نہ تھا، اب صرف فیصلے کا وقت تھا۔ سائرہ کے آنسو تھم چکے تھے، لیکن اس کی حالت دگردوں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا، مجھے وہی کرنا ہوگا جو میں ہر روز دوسروں کے لیے کرتی ہوں، چاہے جتنا بھی دل روئے، چاہے جتنی بھی روح چلائے، مجھے اس کی عزت بچانی ہوگی، اس کی جان بچانی ہوگی۔ میں نے سب سخت لہجے میں کہا، چلو چلو کام شروع کرتے ہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کم از کم اپنے اور اپنے خاندان کی عزت کو مزید رسوا ہونے سے بچانا ہے۔ سائرہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔
میں نے نرس کو بلایا اور سائرہ کو کام کے لیے تیار کیا۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے لیکن میں خود کو مضبوط بنایا۔ اب میں صرف ایک بہن نہیں، ایک محافظ تھی، ایک دیوار تھی جسے ہر قیمت پر اپنی بہن کو زمانے کی نظروں سے بچانا تھا۔ دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن زبان پر خاموشی کی مہر تھی اور ہاتھوں میں صرف کام کی ذمہ داری۔ سائرہ کی جان اور عزت تو بچا لی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کو خوب سنائی جو اپنی جوان بیٹیوں اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بچی کو بہلا پھسلا کر یہاں لایا تھا۔ میں نے اسے کڑوی کسیلی باتیں سنائی، اسے خوب شرم دلائی کہ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کو بہلا کر ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہو۔ کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا اگر دوبارہ سائرہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کی بیوی اور بیٹیوں کو سب بتا دوں گی۔ اس کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ہاتھ جوڑنے لگا کہ خدا کے واسطے کسی کو کچھ نہ بتانا۔ میں نے کہا سائرہ سے بھی دور رہو اور اپنے کرتوتوں پر شرم کرو۔ وہ آدمی کس طرح سے جان بچا کر وہاں سے نکل گیا اور پھر کبھی سائرہ کے قریب آنے کی ہمت نہ کی۔ جب یہ سب قصہ ختم ہوا تو میں گھر میں ایک نئی پریشانی کھڑی ہوگی۔ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی سے سائرہ کی شادی کر دو تاکہ بات دب جائے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میں نے ماں سے کہا تم لوگوں کی خاطر میں نے کتنے غلط کام کیے۔ میری زندگی میں جو اندھیرے آئے وہ تم لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے آئے، اور اب جب اپنی ہی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر تم بھی دھوکہ دینے کی سوچ رہی ہو۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی کی زندگی تباہ کرنے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب ہم کسی کی زندگی سے کھیلنے کا گناہ مزید اپنے سر نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا اگر کسی نے دھوکہ دینا ہے تو تم لوگ دو، لیکن میں اب اس دلدل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میری بات پر گھر میں ماحول کچھ دیر کے لیے بالکل سن ہو گیا، کوئی کچھ بول نہ رہ سکا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں وہ پرانے والی نہیں رہی جو ہر بات پر سر جھکا دیتی تھی۔ میں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے دل میں ایک پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو اللہ کو ناراض کرے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی قرضے اتارنے ہیں اب وہ دوبارہ اس گندے سے دھندے کے لیے نکل جانا ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، ہر ظلم سہتے ہوئے، ہر طعنہ برداشت کرتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف بڑھتی گئی۔ بار دل ہارا، کئی بار لگا کہ اب بس ہمت جواب دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے ضمیر کی آواز سن کر خود کو سنبھالتی رہ گئی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب میں نے آخری قسط کا قرض بھی اتار دیا۔ میں نے وہ کلینک بند کر دیا جہاں میں اپنے ہاتھوں سے حرام کما رہی تھی، جہاں میں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے بدلے میں پیسے لے رہی تھی، جہاں میں بے گناہ جانیں ضائع کر رہی تھی۔ میں نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے وہ تھوڑے بہت پیسے جو بچائے ہوئے تھے کہ ان کو لے کر ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لیا۔ دکان چھوٹی تھی، سامان بھی بہت محدود تھا، لیکن دل کو سکون تھا کہ جو کما رہی ہوں وہ حلال ہے، کسی کی زندگی برباد کر کے نہیں کما رہی، نہ کسی معصوم کی چیخیں سننے کو ملتی، نہ کسی مجبور ماں کی سسکیاں۔ آہستہ آہستہ دکان کا کام چل پڑا اور میں گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی اور دل سے دعا دیتی کہ اللہ میرے رزق میں برکت ڈالے۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہ تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں حرام کماتی ہوں یا کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہوں۔ اب میں اپنے رب کے سامنے سرخرو تھی۔ گھر کا ماحول ویسے کا ویسا رہا، لڑائیاں، جھگڑے، بحثیں، شکایتیں، سب کچھ تھا، لیکن کم از کم میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو چکا تھا۔ میں سکون سے رات کو سوتی تھی اور صبح کا سورج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دن کا آغاز کرتی تھی۔ ماں کبھی کبھار پرانی باتوں کا طعنہ دیتی، اگر تم وہ کام کرتی رہتی تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ سنتی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے وقت پر راہ دکھا دی، ورنہ نہ جانے کس دن کسی مصیبت میں گھر جاتی۔ سائرہ کی شادی کی بات چلتی رہی، کئی جگہ سے رشتے آئے، کچھ لوگوں نے خود انکار کیا،
اور کچھ کا ہم نے کر دیا، کیونکہ میں نے صاف کہا تھا کہ اب سچائی چھپا کر کسی کی زندگی خراب نہیں کرنی، وہی بتائیں گے۔ اور اگر کوئی قبول کرتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ زبردستی نہیں کریں گے۔ سائرہ خود بھی بدل چکی تھی، اب زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ پہلے جیسے شوخیاں اب کم ہو گئیں۔ اس واقعے نے اسے اندر سے توڑ ڈالا، اور لیکن وہ پھر بھی جانتی تھی کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سنبھلنے لگا۔ میں نے دکان کی محنت سے گھر کا خرچ چلانا شروع کر دیا۔ اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ سب سے بڑھ کر دل کو سکون تھا۔ جو بھی کر رہی ہوں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی ساری سچائی کو، ساری پرانی زندگی کو ایک سبق بنا کر دل کے نہا خانوں میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرا ضمیر ملامت کرے یا میرا رب ناراض ہو جائے۔ میری منزل اب صاف تھی، میرا راستہ اب سیدھا تھا، اور میرا دل مطمئن تھا۔ دن رات محنت کرتے کرتے میں نے دکان کو مزید بڑا کر لیا۔ اب میرے پاس اتنا سامان ہوتا تھا کہ آس پاس کے فرشتے بھی مجھ سے خریداری کرتے تھے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر میں پہلے سے ہی یہ راستہ بدل لیتی تو آج شاید بہت کچھ بہتر ہو چکا ہوتا۔ لیکن پھر سے دل سے آواز آتی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ میرے ارد گرد کے لوگ بھی اب میری عزت کرنے لگ گئے تھے۔ پہلے جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اب سلام کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جس نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کھڑا کیا۔ اب میں صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی تھی۔ چاہے جتنی بھی مشکل ہو، سچائی کا راستہ نہ چھوڑو، حلال روزی کماؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق موز واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔